حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ایک دن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کسی ضرورت کی وجہ سے پیش ہوا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری وہ ضرورت تو پوری کر دی، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر کی بکل ماری ہوئی ہے، چادر کے اندر کچھ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر کی بکل ماری ہوئی ہے۔ میری ضرورت تو پوری ہو گئی تھی، لیکن میں نے پوچھ ہی لیا، حضور خیر تو ہے، چادر کے اندر کیا ہے؟ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چادر ہٹائی، دیکھ کر میری جان میں جان آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک پہلو میں حضرت امام حسن لپٹے ہوئے ہیں اور دوسرے پہلو سے حضرت امام حسین لپٹے ہوئے ہیں۔ میں نے حسن و حسین کو دیکھ کر کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پھر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسامہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ میری فاطمہ کے کلیجے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ساتھ میں دعا کرتا ہوں یا باری تعالی جو میرے حسن و حسین سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر، اور میرے کریم رب جو میرے حسن و حسین سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر۔ کسی کے ہاں جوان بیٹا فوت ہو جائے اور اسے طبی موت آ جائے تو سارا محلہ اس والد کو تسکین دینے والا ہوتا ہے، سارا محلہ اس والد کو تسلی دینے والا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ باپ سنبھل نہیں پاتا کہ میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ جب بیٹے کا جنازہ اٹھتا ہے تو 5 آدمی اس باپ کو سہارا دے کر اٹھاتے ہیں، قبرستان کی طرف جنازہ گاہ تک لے جاتے ہیں۔ پوچھا گیا یہ غمزدہ کون ہے اور اتنا غمزدہ کیوں ہے، اتنا پریشان کیوں ہے، اتنا لاچار کیوں ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں اس کے نوجوان بیٹی کی لاش جا رہی ہے، اس کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس کی آنکھوں کا تارا لخت جگر نور نظر فوت ہو گیا ہے، وہ دیکھو اس کے بیٹے کی لاش جا رہی ہے، اس لیے یہ زیادہ غمزدہ ہے۔ سارا محلہ اسے تسکین دینے والا ہے، سارا محلہ اسے حوصلہ دینے والا ہے، لیکن پھر بھی باپ کو قرار نہیں ملتا، پھر بھی باپ کو چین نہیں ملتا، پھر بھی باپ کو حوصلہ نہیں ملتا۔ پھر میں اس حسین ابن علی کو سلام نہ کروں جو کبھی علی اصغر کی لاش اٹھا کے جا رہے ہیں، جو کبھی علی اکبر کی لاش اٹھا کے جا رہے ہیں؟ میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے جگر کے ٹکڑے کو سلام نہ کروں جو کبھی جوان قاسم بھتیجے کی لاش اٹھا کے جا رہے ہیں، تو کبھی کٹے ہوئے عباس کے بازو لے کے جا رہے ہیں، اور پھر 71 لاشیں خیمے تک لے جانے کے بعد خود گھوڑے کی زین پر آ جاتے ہیں، اور پھر بھی ایک وقار کے ساتھ، ایک عزت کے ساتھ، ایک مقام کے ساتھ یزیدیوں کے لشکر کا سامنا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر ہمالیہ بھی ہوتا تو اس کا کلیجہ بھی پانی پانی ہو جاتا، اس کا کلیجہ بھی چور چور ہو جاتا، اس کا جگرہ بھی پھٹ جاتا، لیکن یہ دنیا میں واحد فاطمہ الزہرا کا لال ہے، فاطمہ الزہرا کے جگر کا ٹکڑا ہے جو اتنی لاشوں کے اٹھانے کے بعد بھی دین کو بچانے کے لیے یزید کا سامنا کر رہا ہے۔ جوانوں، آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا نام باقی ہے۔ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا پیغام باقی ہے۔ یزید کا تو کوئی نام ہی نہیں لیتا، یزید کی تو قبر کا نشان ہی مٹ گیا، لیکن سنو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی قبر پر آج بھی دین کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ صدیاں قبل میرے امام علی مقام امام حسین اس دنیا پہ آئے، صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ اقبال کہتا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ ہے۔ یزید کا تو کوئی نام ہی نہیں لیتا، یزید کا تو کوئی نام لینا گوارا نہیں کرتا۔ ہماری آج کی محفل میں اگر کوئی ڈھونڈنے نکلے کئی لوگ مل جائیں گے جن کے نام حسین کے نام کے ساتھ منسوب ہوں گے۔ کوئی غلام حسین ہوگا، کوئی غلام حسن ہوگا، کوئی غلام شبیر ہوگا، کئی لوگ ملیں گے جن کا نام علی اصغر ہوگا، جن کا نام علی اکبر ہوگا۔ اگر تلاشی لی جائے تو وہ بہنیں بھی مل جائیں گی جن کا نام زینب ہوگا، جن کا نام سکینہ ہوگا، جن کا نام فاطمہ ہوگا، جن کا نام سغرا ہوگا۔ اور اگر میں ڈھونڈنے نکلوں تو پوری دنیا میں
مجھے شمر کے نام کا کوئی بندہ نہیں ملے گا، پوری دنیا میں مجھے شمر نام کا کوئی شخص نہیں ملے گا، پوری دنیا میں مجھے یزید نام کا کوئی شخص نہیں ملے گا، پوری دنیا میں مجھے خولی نام کا کوئی شخص نہیں ملے گا۔ وہ کیا کہنے میرے بادشاہ حسین تیری وسعت کے کہ پوری کائنات کے اندر اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کو تیار نہیں جتنے لوگ تیرے نام پر مرنے کو تیار ہیں۔ مجھے خولی نام کا کوئی شخص نہیں ملے گا، مجھے ابن زیاد نام کا کوئی شخص نہیں ملے گا، مجھے یزید نام کا کوئی شخص نہیں ملے گا، مجھے شمر نام کا کوئی شخص نہیں ملے گا۔ پھر مجھے بتاؤ جیتا کون ہے؟ جیتا وہی ہے جس کا نام بھی باقی ہے، جس کا پیغام بھی باقی ہے۔ تو یہ پیغام ہے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا، جو کل بھی زندہ تھا، جو آج بھی زندہ ہے۔ یزید کا نام لینے والے آج بھی موجود ہیں، لیکن وہ سوچ سوچ کے لیتے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھ کے لیتے ہیں کہ کہیں کوئی سن نہ لے، کہیں کوئی ہمیں یزید کا نام لیتے ہوئے دیکھ نہ لے۔ میں کہتا ہوں کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے؟ نام لینے سے پہلے بھی شرمندہ، نام لینے کے بعد بھی پشیمان۔ کیسا لیڈر ہے تمہارا جس کا نام لیتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے؟ سنو، دنیا میں واحد ایک ہم ہیں کہ اپنے پیر و مرشد حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام لیتے ہوئے ہمارے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور سنو، ہم آہ حسین والے بھی نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے۔ جتنے دکھ حضرت امام حسین پر پڑے، اگر کسی پتھر پر بھی پڑ جاتے تو پتھر بھی شک ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، چور چور ہو جاتا۔ لیکن یہ حوصلہ تھا میرے پیر امام حسین علیہ السلام کا، جس نے صبر کی انوکھی داستان رقم کی کہ زمانہ دیکھتا رہ گیا۔ 144 افراد کے ساتھ آپ کربلا میں وارد ہوئے اور 72 افراد کی قربانی پیش کی۔ یہ سخاوت ہے میرے پیر امام حسین کی۔ یزید چند ڈہندہ راج کر گئے، یزید چند ڈہندہ راج کر گئے، غلط مسلط رواج کر گئے، اور یزید کتے دی موت مر گئے، حسین رب دا معراج کر گئے۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کی اہل بیت کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ مودت بھی کرو، اس لیے کہ جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے، اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو مچھلی میں جان نہیں رہتی، اسی طرح اگر حسن و حسین کی محبت دل سے نکال دی جائے سینے میں ایمان نہیں رہتا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اگر بڑی محبت کرنی ہے تو حسین سے محبت کرنا شروع کر، اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو حسین سے محبت کرنا شروع کر۔ سن لے، حسین سے محبت کرنا دراصل مجھ سے محبت کرنا ہے، اور مجھ سے محبت کرنا خدا سے محبت کرنا۔